بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ وبعد۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ماشاءاللہ بریک سے پہلے ہم وہ آیت بیان کر رہے تھے جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا جو شخص دشمن ہو تو جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تو دو آیتیں اس بارے میں ہیں۔ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی تھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ پیش کر لیا تھا جو ہے، اور پھر دوسری آیت میں اس شخص کا مقام بتایا گیا ہے کہ خدا کی نظر میں اس شخص کا مقام کیا ہے۔ پہلی جو آیت ہے اس میں وہ دشمنی کی وجہ کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے۔ جو دشمنی کی وجہ ہے اس کی حقیقت بیان کی گئی کہ جو ہے ان کا یہ دشمنی کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے جیسے بتایا تھا کہ جو ہے یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیوں جبرائیل علیہ السلام کے وہ دشمن ہیں، تو اس پر ہم جو ہے میں نے کہا تھا بعد میں بات کریں گے، تو اب وہ وقت آ گیا ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے پاس وہ آتے رہے۔ اب اگر وہی جو ہے فرشتہ کسی اور نبی کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارے نبیوں کی راز کی باتیں، خفیہ اور پوشیدہ باتیں کسی اور قبیلے کے نبی کو بتا رہا ہے، لہٰذا وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ غداری کی کہ پہلے ہمارے پاس ہمارے نبیوں کے پاس آتے رہے، اور اب کسی اور قبیلے اور کسی اور خاندان کے جو ہے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کو نبی بنا رہے ہیں اور ہماری راز کی باتیں ان کو بتا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا ازالہ پہلے کیا کہ اگر تمہاری دشمنی اس وجہ سے ہے کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام نے تمہاری راز کی باتیں ادھر سے ادھر پہنچائی ہیں، تو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ یعنی جبرائیل علیہ السلام انہوں نے اتارا اس کو، یعنی قرآن کریم کو، کتاب کو، وحی کو، عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے۔ تو وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، وہ اپنی مرضی سے کہ بھئی جو ہے چلیں میں پچھلے نبیوں کی باتیں ذرا ان کو جا کے بتاؤں، تھوڑی سی ان کی ٹریننگ کروں، تھوڑے سے جو ہے ان کے راز ان کو بتاؤں۔ نہیں، وہ کسی کے پاس اپنی مرضی سے نہیں گئے، بلکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اللہ کی مرضی سے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کتاب لے کر کے آئے ہیں مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے نازل ہوئی، یعنی تورات کی، وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور مؤمنین کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ، اب اس شخص کا انجام اور جو ہے اس کا مقام بتایا جا رہا ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر کہ جس کی ذمہ داری اللہ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اصل اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ وحی لے کر کے، یہ کتاب اللہ اور یہ قرآن لے کر کے بھیجا ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے۔ اب من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قسم کے انکاریوں کا، منکرین کا، اس قسم کے کافروں کا دشمن ہے۔
من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ کا، اب چاہے وہ اللہ کا دشمن بھی ہو، فرشتوں کا بھی ہو، رسولوں کا بھی ہو، اور جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور اس طریقے سے اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام، خصوصی طور پر ان کا نام لے کر کے بتایا گیا کہ اگر ان کا دشمن ہے تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور دوسرا مطلب اس سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، کوئی اللہ کا دشمن ہے تو وہ تمام فرشتوں کا دشمن ہے، وہ تمام رسولوں کا دشمن ہے، وہ جو ہے پھر یہ خاص فرشتوں کا بھی دشمن ہے۔ تو من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، و رسولہ، و جبریل، اور جبریل علیہ السلام کا، و میکال، اور میکائیل علیہ السلام کا۔ جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں فرشتوں کے نام ہیں، 4 مقرب فرشتے ہیں۔ فرشتے تو لاکھوں کروڑوں کیا اربوں خربوں کیا، مطلب ہم لوگوں کو ان کی تعداد گنتے گنتے ہماری زندگی پوری ہو جائے گی، لیکن ان کی تعداد کا احاطہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ان میں سے جو ہے جن فرشتوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ آیا ہے اس میں جو ہے 4 فرشتے خاص ہیں، جو ہے اخص الخواص، یہ کہہ لیجئے کہ VVIP ٹائپ کے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام جن کا کام ہے وحی لے کر کے آنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا تو اب جبرائیل علیہ السلام کسی اور کے اوپر وحی لے کر کے نہیں آئیں گے۔ دوسرا ہے میکائیل علیہ السلام، جو دنیا کا یہ بارش وغیرہ کا نظام ہے اس کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے۔ تیسرے ہیں عزرائیل علیہ السلام، کہ جس شخص کی موت آتی ہے اس کی جان نکالنا، اس شخص کی جان نکالنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھے ہیں اسرافیل علیہ السلام، کہ جو سور پھونکا جائے گا قیامت کی ابتدا کے وقت، جو ہے وہ اس کے انتظار میں ہے، اور وہ بس کان لگائے ہوئے جب سے دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آباد کی ہے، جب سے جو ہے ان کی وہ ذمہ داری لگائی، تب سے لے کر کے قیامت کے دن تک وہ بس اسی ایک حکم کے انتظار میں ہیں کہ سور پھونکنے کا حکم کب آئے۔ سور جو ہے جیسے وہ باجے کی طرح ہوتا ہے، اس طرح وہ پھونکیں گے کہ اس میں سے ایک پہلے سریلی آواز نکلے گی، ہلکی ہلکی آواز نکلے گی، جو ہے لوگ جو ہے ذرا مطلب یعنی عجیب سی کیفیت ہوگی کہ یہ اتنی اچھی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ شروع میں وہ اچھی آواز لگے گی، جو ہے سریلی آواز ہوگی، اور پھر جو ہے لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے اس آواز کو سننے کے لیے، اور وہ آواز دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک کے ہر شہر کے ہر بستی کے ہر گاؤں کے ہر سڑک کے ہر گھر میں جو ہے بیک وقت وہ آواز سنائی دے گی۔ صرف یہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ تمام جہاں میں وہ آواز سنائی دے گی۔ بہت ہی سریلی ابتدا میں وہ آواز ہوگی، اور آگے چل کے جو ہے اس کے اندر ذرا سختی آ جائے گی، اور وہ آواز پھر اور سخت ہوتی جائے گی، ہوتے ہوتے وہ ایسی خوفناک ہوتی جائے گی، ایسی ڈراؤنی ہوتی جائے گی کہ قرآن اس کا منظر کھینچ رہا ہے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں۔ تو جو ہے بہرحال اسرافیل علیہ السلام وہ چوتھے فرشتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور فرشتے بھی ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ان کے نام کے ساتھ تذکرہ نہیں آیا سچ، جو ہے بعض کا جو ہے، اور بعض کا جو ہے نام کے ساتھ غالباً تذکرہ آیا ہے۔ تو مثلاً جیسے منکر نکیر ہیں، منکر نکیر، کہ جب قبر میں ایک شخص کو اتارا جاتا ہے اور وہاں پر اس کے پاس آ کر کے اس سے سوال ہوتا ہے، جو ہے وہ جو مردہ شخص ہے وہ بیٹھتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے کہ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ اس قسم کے سوالات اس سے ہوتے ہیں۔ 3-4 سوالات تو ہمارے سامنے کتابوں کے ذریعے سے ہیں، اور کیا کیا سوال ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ فرشتے جو آ کر کے وہ سوالات کریں گے حضرت انسان سے، جو ہے ان فرشتوں کا ٹائٹل جو ہے، ان کا نام نہیں، ان کا ٹائٹل ہے منکر نکیر۔ تو یہ نہیں کہ بس یہ 2 ہی فرشتے ہیں اور ہر شخص سے یہی 2 فرشتے سوال کریں گے، بلکہ اس ڈیوٹی کے اوپر
ہو سکتا ہے مطلب 2 فرشتے ہوں، ہو سکتا ہے 2000 ہوں، ہو سکتا ہے 2 لاکھ ہوں، 2 کروڑ ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ان کا ٹائٹل منکر نکیر ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے کندھوں پر جو فرشتے مقرر ہیں ہمارے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، کرامن کاتبین جو ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے کرامن کاتبین سمجھتے ہیں کہ کرام ایک فرشتے کا نام ہے اور کاتبین دوسرے فرشتے کا نام ہے، حالانکہ کرامن کاتبین یہ کوالٹی ہے، یہ صفت ہے جس کے معنی ہے معزز لکھنے والے، جو ہے کرامن باشرف، شرافت والے، شرف قبولیت والے، معزز لکھنے والے جو ہے، تو یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اب ہر شخص کے اوپر 2 فرشتوں کی بیک وقت ڈیوٹی ہے، اور جو ہے فجر اور عصر کے وقت یا فجر اور مغرب کے وقت وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ان فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، جو ہے صبح شام میں کہہ لیجئے وہ چینج ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایک شخص کے اوپر کئی فرشتے معمور ہیں، تو ہر ایک کا نام کرامن کاتبین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے، ہاروت و ماروت، ملکین ببابل، 2 فرشتے بابل مقام پر، ہاروت اور ماروت جو ہے جادو کے معاملے میں جو ہے ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہ غالباً جو ہے یہ فرشتوں کا نام ہے جو ہے، لیکن اصل جو ہے جو تذکرہ آتا ہے وہ 4 فرشتوں کا آتا ہے، جس طرح 4 آسمانی کتابیں ہیں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے تھوڑی سی تفصیل اس میں آ گئی، تو یہ آیت نمبر 97 اور 98 یہ 2 آیتیں ہماری مکمل ہو گئیں۔ چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 99 جو ہے، اور اس صفحے میں آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100 یہ دونوں آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں کی عہد شکنی، یعنی یہودیوں کا وعدے کو توڑنا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کے، انزلنا نازل کیا ہم نے، آیات بینات واضح آیتوں کو، آیت نشانی کو کہا جاتا ہے، نشانی کو، اور یہاں پر آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں، بینات واضح، کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر آیت جو ہے کھل کر کے صاف ظاہر ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے ہیں، بہا اس کا، الا الفاسقون مگر نافرمانی کرنے والے، مگر نافرمانی کرنے والے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں، وما یکفر بہا اور نہیں انکار کرتے ہیں ان کا، یعنی ان آیتوں کا، الا الفاسقون مگر نافرمانی کرنے والے لوگ۔ البتہ تحقیق کہ ہم نے آپ کے اوپر وہ آیتوں کو اتارا ہے جو کھلی ہوئی ہیں، کھلی واضح آیتوں کو اتارا ہے، اور ان آیتوں کا انکار صرف نافرمانی کرنے والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ أَوَكُلَّمَا آ الگ ہے، و الگ ہے، کل الگ ہے، اور ما الگ ہے، اس کے اندر 4 چیزیں جمع ہیں، 4 چیزیں، و کل ما، کل اور ما، و کل اور ما۔ جو ہے یہ سوال کے لیے ہے، واو اور کے معنی میں آتا ہے، کل ہر جو ہے، ہر، کل جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں، اور ما جو چیز بھی، کیا اور ہر چیز جو ہے، تو یا ہر مرتبہ جو ہے، تو اس کا ترجمہ ہو گیا کیا جب بھی، سوالیہ نشان ہے، کیا جب بھی، عاہدو ان لوگوں نے عہد کیا، عاہدو اردو میں استعمال عہد ہوتا ہے، تو عہد اور عاہد اسی سے بنتا ہے، عہدہ یعنی وعدہ کرنا، اور عاہدہ یعنی آپس میں وعدہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ،
تو او کلما عاہدوا عہدن، اور کیا جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی بھی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، یعنی خلاف ورزی کی اس کی، توڑ دیا اس عہد کو، کس نے؟ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، فریقن ایک گروہ نے، فریق اردو میں بھی کہتے ہیں، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں کے، بلکہ اکثرہم ان میں کے اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اسٹریٹ فارورڈ اگین آیت ہے جو ہے، اور جب بھی ان کے سامنے جو ہے کوئی وعدہ پیش کیا گیا ہے تو آپ کے سامنے مطلب پچھلی آیتوں میں سارے تذکرے آئے کہ ان سے وعدہ لیا گیا، طور پہاڑی کو ان کے اوپر اٹھا کر کے وعدہ لیا گیا، وعدہ وقتی طور پر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ان کو دیکھا دیکھی پھر اکثر لوگ اس ٹولی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر ناظرین اکرام ریویژن کی 100 آیتیں مکمل ہوئیں، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آیت نمبر 101 کی طرف، کتاب اللہ کی بے حرمتی، صفحہ نمبر 163، 173، کتاب اللہ کی بے حرمتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، ولما اور جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، کون آئے؟ رسول آئے، کوئی بھی رسول، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، اور وہ رسول تصدیق کر رہے ہیں ان کی جو ان کے پاس ہے، یعنی جو شریعت ان کے پاس ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نبذ فریق، پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی، کتاب اللہ، کیا پھینک دیا؟ کس چیز کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، کأنہم گویا کہ لا نہیں، یعلمون جانتے ہیں وہ۔ تو ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب بھی آئے ان کے پاس کوئی بھی رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرتے ہیں ان کی جو ان کے پاس ہے، ان کی کتاب، ان کی شریعت جو ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہاں بھائی ان کو یہ شریعت ملی تھی، یہ ان کو کتاب ملی تھی۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے ایک گروہ پھینک دیتا ہے، جو ہے کیا پھینک دیتا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، کہاں پھینک دیتا ہے؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو مطلب اس کا بھی بالکل صاف ظاہر ہے، اور اگر الفاظ کی طرف غور کریں جو ہے تو ولما جاءہم رسول من عند اللہ جو ہے اکثر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مصدق تصدیق کرنے والا، معہم ان کے ساتھ، معیت اردو میں استعمال ہوتا ہے، مع اہل و عیال۔ نبذ فریق، نبذ جو ہے پھینک دینا یا اچک لینا، نبذتن کا لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، اصل میں وہ فریق ایک گروہ کو کہا جاتا ہے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی ہے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء جو ہے اردو میں ہم ورے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے ورے پھینک دینا یعنی اس پار پھینک دینا، ظہورہم پیٹھوں کو جو ہے۔ تو ظہور جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے ظاہر ہونے کے معنی میں، لیکن ظہور پیٹھ کے بارے میں بھی جو ہے بعض کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بعض جگہ یہ لفظ آیا ہے، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ جو ہے اگین اسٹریٹ فارورڈ آیت کا مطلب ہے،
تفصیل میں جتنا جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ جو ہے ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ گزار دیں تو بھی کم ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ آیتیں چل رہی ہیں، ابھی 3-4 آیتیں ہیں جو ہے یہ 2-3 آیتیں کہ جو ہمارا پچھلا ریویژن تھا اس کو مکمل کرنے میں جو ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو جادو کی بات ہوئی تھی، جادو کے بارے میں کافی لمبا میں نے لیکچر دیا تھا جو ہے، تو اگلی آیت وہ آ رہی ہے جو ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور کافی لمبی آیت ہے جو ہے. یہ ماشاءاللہ اتنی لمبی آیت ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے اس آیت کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حصے کیے ہیں. عموماً بہت سی آیتوں کے 2 حصے ہوتے ہیں یا ایک حصے میں ہو جاتی ہے، لیکن اس آیت کے 4 سبق باندھے ہیں. تو انشاءاللہ وہ آیت مکمل کرتے ہیں ہم جو ہے ابھی وقفے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے پھر پروگرام کو آگے چلاتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ساتھ رہیے گا. فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.